وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 14ویں پارے میں سورہ نحل ہماری جاری اور ساری ہے۔ 43 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ ہم اس کے تعارف میں پڑھ آئے ہیں کہ سورہ نحل اپنے مضامین اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق کو اپنی ذات باری پہ اور اپنی قدرت پہ دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ مکی لوگوں کے چند بڑے بڑے اعتراضات تھے، مکی صورتوں میں ان سارے اعتراضات کا عقلی انداز میں جواب دیا گیا۔ تو آج کی آیات مبارکہ میں رسول اللہ کی رسالت کا جو انکار تھا اہل مکہ کا، اللہ نے اس کو رفع فرمایا کہ ہم نے رسالت دی ہے اپنے حبیب کو، ان کا دعوی نبوت از خود نہیں ہے۔ اور دوسرا بڑا موضوع آج کی ہماری آیات مبارکہ کا وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ دلائل کے حوالے سے ہے، اور اس کے اوپر بھی پھر عقلی دلائل ہیں۔ بس یہ دو موضوعات ہیں آج ہم جتنی آیات مبارکہ بھی پڑھیں گے۔ مکی صورتوں کے بڑے بڑے مضامین توحید، رسالت، آخرت، غور و فکر اور صبر اور ہجرت کے حکم میں رسول اللہ کی رسالت اور آخرت ہی ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ نبوت تو چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، اور یہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد اور 70,000 انبیاء گزرنے کے بعد یہ بنی اسماعیل میں فوراً کیسی چلی گئی؟ تو اللہ نے فرمایا وما ارسلنا، ان کو ہم نے بھیجا ہے۔ واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا محبوب آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مردوں کو ہی نبی بنا کر۔ یہ ایک اور چھوٹے سے اعتراض کا جواب ہے۔ اہل مکہ کا موقف تھا اگر کوئی نبی آنا ہی تھا تو کوئی ایسی چیز نبی بن کر آتی جس کو ہم دیکھتے تو ہم دہشت میں مبتلا ہو جاتے، کوئی بہت بڑی مخلوق نبی بن کر آتی، کوئی فرشتہ آ جاتا، تو انسان کیسے نبی بن کر آ گیا؟ تو اللہ نے دونوں باتوں کا جواب اس میں دے دیا کہ یہ رسالت از خود نہیں ملتی، بلکہ یہ تو ہم ہبہ اور گفٹ کرتے ہیں، تو اپنے محبوب کو رسالت بھی ہم نے دی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ فرما رہا ہے کہ نظر کرو اہل مکہ، پچھلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں سے بھی کوئی فرشتہ نبی بن کر نہیں آیا۔ رجالن، جب بھی اللہ نے نبوت دی ہے تو کس کو دی ہے؟ مردوں کو دیا۔ رجل جمع واحد ہے، رجال اس کی جمع ہے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مردوں کو ہی۔ جملہ سیدھا سیدھا بھی ٹھیک تھا کہ ارسلنا من قبل کا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو بھیجا، لیکن جملے کے اندر سٹریس پیدا کر دیا، محبوب ہم نے 1,24,000 میں سے کسی کو بھی نہیں بھیجا مگر وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے۔ یہ بھی ایک اسلام کا امتیازی وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ الگ ہیں، اور جو مردوں کو ذمہ داریاں دی ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن اس کے اوپر یورپ نے اور مغرب نے واویلا یہ کیا ہے کہ عورت کو بہت پیچھے چھوڑا ہے اسلام نے، اور فیمینسٹ موومنٹ جتنی ہے، تحریک نسواں، وہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو جو صلاحیت دی ہے وہ فطرتی اعتبار سے عورت کو نہیں دی، اور دوسرا جملہ جو عورت کو دی ہے وہ صلاحیت اللہ نے مرد کو بھی نہیں دی، لہٰذا یہ ڈسٹریبیوشن ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50% حقوق مرد کے ہیں 50% عورت کے ہیں۔ یہ معاملات اور عقائد اور عبادات میں بڑے ڈیفرنس کے ساتھ اللہ نے کسی جگہ پر 100% عورت کو اہمیت دی ہے اور کسی جگہ پہ 100% مرد کو اہمیت دی ہے، گواہیوں کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں رب کا کیسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت سے نمازیں اٹھا لی ہیں اس کے ناپاکی کے ایام میں، اس کے بچے کی پیدائش ہو اللہ نے 40 دن اس کو ریلیکس کر دیا ہے۔ تو گواہیوں کے اعتبار سے ہو، کچھ گواہیاں صرف مرد کے لیے ہیں، کچھ گواہیاں صرف عورت کے لیے ہیں، اور دو عورتوں کو مغرب کہتا ہے اسلام نے اس لیے رکھا ہے کہ عورت عادی ہے، حالانکہ قرآن نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام کیوں ہے کسی دوست کے ذہن؟ وہ یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ بڑی انوسینٹ ہے،
وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بڑی نازک ہے، مردوں کے سامنے بولڈ ہو کے بات نہیں کر سکتی، اس لیے جب دو جائیں گی فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، ایک دوسری کو یاد کروا دے گی، کہیں کوئی اس کو اگر جھجک محسوس ہونے لگے گی تو ایک دوسری کو یاد کروا دے گی، مقصود صرف اتنا ہے عورت آدھی نہیں ہے۔ تو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں کو، اور امامت بھی پھر اللہ نے مردوں کو دی ہے، نبوت بھی مردوں کو، امامت بھی مردوں کو۔ حضور کے زمانے میں ایران کے کسی بادشاہ کی شہزادی کو انہوں نے اپنی ملکہ بنا لیا، حکمران بنا لیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ قوم اب کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی چھوٹی درجے کی حدیث نہیں ہے، یہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔ اور کیا یہ بات سچ ثابت ہوئی؟ ابھی وہی ملک جس نے عورت کو اپنا حکمران بنایا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے پیشین گوئی فرمائی، یہ تھوڑا سا عرصہ گزرا، حضور کا وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال خلیفہ رہے، اور حضرت عمر پھر 10 سال رہے۔ حضرت عمر کے 10 سالوں میں وہی علاقہ فتح ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ تو پریکٹیکلی رسول اللہ کی جو پیشین گوئی تھی وہ واضح ثابت ہو گئی۔ عورت کے معاملات ہیں، میں اس پہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، شاید جمعے پہ یا کہیں، کہ عورت کے جو فرائض ہیں وہ گھر میں بادشاہ تیار کرنے کے، اس لاجک کو سمجھا جائے۔ عورت اگر خود بادشاہ بن بیٹھے گی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ کیسے توجہ دے سکے گی؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جیسا بیزی بندہ جس کی چھوٹی چھوٹی مصروفیات ہیں، ہمارے کاروبار جو ہم صرف اپنے گھر چلاتے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ادھر ادھر جانے کا، میں بیزی تھا، میں ایسے نہیں کر سکا۔ تو جو عورت گھر سے نکل کر ممالک کے دورے بھی کرے گی، معاملات بھی دیکھے گی، سیاست بھی جائے گی، وہ پھر بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں دے سکے گی۔ لہٰذا اس لاجک کو سمجھا جائے، اسلام کہہ رہا ہے عورت بادشاہ پیدا کرے، عورت نیک لوگ پیدا کرے، اور خود اگر فیلڈ میں جائے گی تو یہ ہمارا پورشن جو ہے یہ خالی رہ جائے گا۔ تو بہت پیارا جملہ ہے جس میں اللہ نے ساری باتیں واضح فرما دی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، رسالت کی بات بھی ہو گئی اور رسالت مردوں میں ہونے کی بات بھی ہو گئی۔ ایک تیسری بڑی لاجک بھی واضح کر دی چھوٹے سے جملے میں، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ کیسے نبی ہیں؟ اصل میں مستشرقین مسلمانوں پہ ایک اعتراض کرتے ہیں، اورینٹیلسٹ، کہ حضور جب جا رہے تھے اور ان کو ایک راہب ملا تھا، ہم نے بھی واقعہ پڑھا تھا 8ویں 10ویں کی کتابوں میں، کہ حضور شام کی طرف جا رہے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ، تو رستے میں راہب ملا، بحیرہ راہب جس کو بحیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو مستشرقین کہتے ہیں وہاں حضور نے جو باتیں راہب سے سیکھیں ان کو تھوڑی دیر بعد اعلان نبوت کر کے آپ نے اپنا قرآن کمپائل کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ عیسائیت سے ادھار لی گئی باتیں ہیں جو ورقہ بن نوفل سے لی ہیں، کچھ بحیرہ راہب سے لی ہیں، اور کچھ ادھر ادھر سے لی ہیں اور قرآن بنا لیا ہے۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ میرے محبوب از خود کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ نوحی الیہم، یہ تب کہتے ہیں جب ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں چھوٹے سے جملے میں 3 لاجکس اللہ نے واضح کر دی۔ نمبر 1، رسالت کس کی طرف سے ہے، اس سوال کا جواب بھی دے دیا، اور مردوں اور عورتوں میں کس کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، اور نبی جو بھی کہتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا بلکہ اللہ کی طرف سے وحی کے ساتھ، ریویلیشن کے ساتھ کہتا ہے۔ تو چھوٹے سے جملے میں بہت بڑا فلسفہ حل کر دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ چوتھی اس کے اوپر ایک اور دلیل یہ ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میرے نبی کی بات کی تو تم کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لو۔ یہ ایک وہ انداز ہے جو ہم بھی کہتے ہیں یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کسی عقل مند بندے سے آپ پوچھ لو۔ تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ان ساری باتوں کی اور اس کے باوجود بھی تم رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہے ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فا کا معنی پس، اسألو، تم سوال کرو، سوال کر لو، دریافت کر لو، اہل الذکر، اہل علم سے، اہل ذکر سے، اہل فکر سے تم سوال کر لو، ان کنتم لا تعلمون، ان اگر کنتم تم ہو لا تعلمون، نہ جاننے والے، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم سوال کر لو ان سے جو جانتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے بات کی تھی کہ ایک قرآن جو سورسز آف شریعہ ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک جو ہمارے ٹریڈیشنل روایتی عقائد سواد اعظم کے وہ چلتے آ رہے ہیں محدثین کے دور سے جو اہل سنت کے ہیں، ان میں سورسز آف شریعہ میں نمبر 1 قرآن ہے۔ کوئی بھی ہم نے مسئلہ دریافت کرنا ہو تو قرآن سے پوچھیں گے۔ تو قرآن میں تھیوریٹیکلی پرنسپل اصولوں کے اعتبار سے اللہ نے ہر چیز کو واضح فرما دیا۔ اگر اس کی ہم نے تشریح دیکھنی ہو تو اس کا سورس ہے ہمارے پاس حدیث مبارکہ۔ اور تیسرا سورس آف شریعہ ہے
اجماع کنسنسس آف امت جس کے اوپر اکٹھی ہو جائے امت کی علماء. ایک چوتھا جو سورس آف شریعہ ہے وہ ہے قیاس، جس کو ہم اینالوجی کہتے ہیں. کوئی اس طرح کا معاملہ جو آج درپیش آیا، یہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو جو اس کے اثرات اور کانسیکوینسز تھے وہ اس کے اوپر بھی لاگو کر دیے. یہ ہے قیاس. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ عموماً ہمارے ہاں کہا جاتا ہے شراب پہ کوئی حد نہیں ہے، تو شراب کے حوالے سے قرآن نے حرمت بیان کر دی. قرآن نے شرابی کی سزا متعین نہیں کی. اب شرابی کی سزا کتنی ہے؟ حضور کے زمانے میں شرابی کو 40 کوڑے بھی لگائے گئے، 80 کوڑے بھی لگائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنے اجتہاد کے ساتھ امت کے لیے اجماع بنا کر شرابی کی سزا 80 کوڑے متعین فرما دی. آج جو لوگ عموماً جو ریشنلسٹ ہیں وہ عموماً اعتراض کرتے ہیں، جو ماڈرن ہمارا طبقہ ہے، کہ شراب کی سزا قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، حدیث میں نہیں لکھی ہوئی، آپ شراب کی سزا کہاں سے لے آئے ہیں؟ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ سورسز آف شریعہ صرف قرآن نہیں ہے. سورسز آف شریعہ قرآن بھی ہے نمبر 2، حدیث بھی ہے نمبر 3، اجماع امت بھی ہے نمبر 4، انالوجی اور قیاس بھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے جو اجتہادات ہیں اہل سنت کے نزدیک وہ بھی اتنے ہی اتھینٹک ہیں جتنا قرآن اور حدیث اتھینٹک ہے. حضرت عمر نے اپنے دور میں شرابی کی سزا 80 کوڑے متعین کی اور کوئی صحابی اس کے خلاف اٹھ کے نہیں بولا کہ اے عمر تم قرآن میں ایڈیٹنگ کر رہے ہو، قرآن میں تو یہ سزا نہیں لکھی ہوئی، رسول اللہ نے تو ایسی سزا متعین نہیں کی. لہذا صحابہ کی خاموشی اور حضرت عمر کا ایک اصول بنا دینا، اس کو اہل سنت کہتے ہیں یہ کنسنسس آف امہ ہے. اور پھر اہل سنت اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع ایکول ٹو قرآن ہے. ایکول ٹو قرآن سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ قرآن ہے، لیکن وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بات قرآن کی اوتھینٹک ہے اتنی ہی بات اجماع صحابہ کی وہ اہمیت رکھتی ہے. اہل تشیع اور اہل سنت کا کیا اختلاف ہے؟ اہل تشیع اور اہل سنت کا اختلاف بھی یہ ہے کہ اہل تشیع اجماع صحابہ کو نہیں مانتے. سب سے پہلا صحابہ کا اجماع کس بات پہ ہوا تھا؟ سب سے پہلا حضور کے وصال کے بعد پہلا اجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ ہوا تھا. اس لیے قادیانی تو کافر قرار پائے لیکن اہل تشیع کافر کیوں نہیں قرار پائے؟ حالانکہ جو ریجڈ قسم کے ہیں مذہبی طبقہ وہ اس حوالے سے بڑا جو ہے وہ متشدد ہے. وجہ یہ ہے کہ کنسنسس آف امہ صحابہ کرام کا تھا اس بات کے اوپر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں. کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا. حضرت علی نے کیا بیعت کی تھی حضور کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت علی نے بیعت کی تھی. اہل تشیع کے اندر جو ایک وہ ذہن میں نقطہ بیٹھ گیا وہ یہ ہے، بلکہ بٹھا دیا گیا، جو ہمیں کھلاتے ہیں لوگ، کھلانے سے مراد یہ ہے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہمیں کھلاتے ہیں، مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں، کہ حضرت علی نے تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ تجہیز و تکفین میں جو ہے وہ تھے، آپ مصروف تھے، باقی گھریلو کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے تھے، کچھ امت کے مسائل تھے جس کی وجہ سے آپ نے تاخیراً بیعت کی. پھر اللہ معاف کرے ہم بہت آگے چلے گئے. اہل تشیع کے ہاں ایک اور عقیدہ بھی ہے جس کو وہ تقیہ کہتے ہیں، تے کاف دو نقطوں والا، یہ اور ہے تقیہ. تقیہ کا معنی کوئی جانتا ہے دوست تقیہ کیا ہوتا ہے؟ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ آپ کے زبان کے اوپر جو کچھ بھی ہو، آپ کے دل میں کچھ اور ہو، آپ اپنے موقف پہ چلتے رہیں، یعنی بات چھپا کر رکھیں. اہل سنت کے ساتھ اپنا جو ایک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو کچھ بھی ثابت کرنے کے لیے آپ کرتے رہیں، یہ ان کا تقیہ ہے. اور وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس بندے کا دین ہی کوئی نہیں ہے جس کا تقیہ نہ ہو. تو اس طرح کی باتوں نے امت کو مزید تقسیم کر دیا. تو یہ بیسیکلی صحابہ کرام کا جو اجماع ہے یہ امت کے لیے ایک مسائل ہے. پھر صحابہ کے اجماع کو کچھ لوگوں نے نہیں مانا، اہل تشیع نے بھی صحابہ کے اجماع کو نہیں مانا، جو اہل ظواہر کہلائے انہوں نے بھی صحابہ کرام کے اجماع کو نہیں مانا. یہ پھر امت جو ہے وہ مزید تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی. تو بہرحال ہمارا تو موقف یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو روایتی اہل سنت ہم کن کو کہہ رہے ہیں؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. اہل حدیث حضرات بھی قیاس کو سمجھتے ہیں، لیکن جتنا دیوبندی اور بریلوی بطور حنفی قیاس کے اوپر اپنا بیس رکھتے ہیں شاید اتنا اور کوئی نہیں رکھتا. یہ قیاس کہاں سے ثابت ہے جی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم سوال کر لو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. حضرت عمر نے پھر یہ سزا کیوں بنائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس کیا. قیاس یہ تھا کہ شراب پینے سے انسان کی جو حالت ہو جاتی ہے، کیا ایسی حالت قرآن میں کسی اور جرم کی پنشمنٹ کے طور پر ہے؟
تو پھر وہاں پر ایک سزا تھی حد قذف. قذف یہ ہے کہ انسان غصے میں آ جائے، انسان اپنی انا میں آ جائے اور کسی سے دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے وہ غصے میں آ کر اس کو کہے میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو جھوٹی تہمت لگانا ہے، اگر یہ ثابت کر پایا تو پھر اس کو وہ سزا ملے گی جو وہ جرم کر رہا تھا، اور اگر یہ ثابت نہ کر پایا تو اس کو قذف کی سزا لگے گی. قذف کی سزا یہ ہے، جھوٹی تہمت کی سزا. وہ شریعت میں 80 کوڑے ہے. تو صحابہ کرام نے اور جو انالوجی اور قیاس کا پروسیجر ہے اس نے یہ کہا کہ چونکہ قذف کی سزا جب انسان کا ذہن معوف ہو جائے، غصے میں آ جائے، سوچ ختم ہو جائے، انا آ جائے، بغض آ جائے، کوئی نفرت میں کسی کے اوپر انسان تہمت لگا دے، یہی کیفیت انسان کی شراب پینے سے بھی ہو جاتی ہے، ذہن معوف ہو جاتا ہے. تو دونوں کے کانسیکوینسز اور دونوں کے جو اثرات اور مقاصد ہیں وہ ایک جیسے تھے، تو دونوں کی سزائیں ایک جیسی کر دی گئیں. اب دو باتیں، حد قذف جھوٹی تہمت کی سزا کتنی ہے؟ 80 کوڑے ہے. اور شرابی کی سزا بھی کتنی ہے؟ 80 کوڑے ہے. یہ وہ ہے جو حدود میں ہے. اور جو تعزیرات ہیں ان میں اگر کوئی شرابی شراب کا اتنا عادی ہے کہ وہ چھوڑ نہیں پا رہا تو قاضی اپنی ثواب دید سے اگر کسی کو کوئی سزا دے دے تو یہ حد نہیں ہے، یہ تعزیر ہے. اس کو شہر سے بدر کر دے، وہاں پہنچا دے جہاں شراب ملتی نہیں ہے، یا وہاں پہنچا دے جہاں یہ گناہ کر ہی نہ سکے، تو یہ تعزیراتی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آیت مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. پوری آیت اس کے دو پورشن ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کر لو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو. یہاں ایک لفظ ہم غلط پڑھتے ہیں، ہم اس کی بھی اصلاح کر لیں. اصل لفظ ذکر نہیں، ذکر ہوتا ہے، ذکر نہیں ہوتا. آج فلاں بزرگ کے گھر محفل ذکر ہے جی آپ تشریف لائیں، تو یہ لفظ غلط ہے. اصل کیا ہے؟ ذکر ہے کہ محفل ذکر ہے، آپ اس میں تشریف لائیں. اور اہل ذکر کون ہے؟ قرآن نے قرآن کے اندر قرآن کے علاوہ 55 نام ذکر کیے ہیں. ایک تو ہمارے پاس ہے نا نام قرآن، قرآن میں قرآن کے اندر ہی قرآن کے علاوہ قرآن کے 55 نام اور بھی ہیں، جن میں سے ایک نام قرآن کا ذکر بھی ہے، وہ ایک اور آیت میں بھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اہل ذکر سے مراد وہ ہیں جو ڈیوائن آرڈر جانتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لو اگر تمہیں نہیں آتا تو. بالبینات والزبر، اس میں پھر اللہ ان کو پیچھے لے گیا. کہاں تک چلے جاؤ؟ بالبینات، ان رسولوں کو جن کو ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا، والزبر، اور کتابیں دے کر بھیجا. زبر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ زبر عبرانی اور پرانی زبانوں کا لفظ ہے جس میں زبر کتاب کو کہا جاتا ہے. تو زبور بھی کتاب تھی، جیسے قرآن کا نام بھی کتاب ہے. کہاں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب، تو اس قرآن کو بھی کتاب کہتے ہیں. اور زبر بھی عبرانی زبان میں کتاب کو کہتے ہیں، اور وہی کتاب جو وہاں نازل ہوئی اس کو زبور کہتے ہیں. اور علامہ اقبال نے اپنا ایک کلام لکھا ہے جس کلام کے مجموعے کو انہوں نے نام کیا دیا ہے؟ زبور عجم. تو عجم کی جو زبور ہے، عجم کی جو کتاب ہے، انہوں نے اپنے کلام کو اس کا نام دیا. تو پوچھ لو ان سے جن کو ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا ہے، جو پرانے لوگ ہیں جن کو کتابیں دی گئیں، اہل کتاب ہیں. اے اہل مکہ، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو وہاں چلے جائیں. یہاں ایک گلوبل سینس میں ایک اور بات کو بھی سمجھے. اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے ڈیوائن آرڈر پہ تم ایمان رکھتے ہو، یہ تو ایک دوسرے سے پوچھ پچھا کے قریب آ سکتے ہو. یعنی مسلمانوں کے متحد ہونے کا، اگر ہم مسلمان اپنے لٹرل میننگز میں لیں جو ڈیوائن اور ریویلیشن پہ یقین رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں تم تو ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہو. لیکن پوری دنیا میں فتنہ اہل کتاب کی وجہ سے ہی ہے. اس کے پیچھے یہودی ہیں، پھر عیسائی ہیں، پھر انہی کی وجہ سے پھر مزید آگے مسائل چل رہے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ بڑی قرآن کی شاندار آیت مبارکہ ہے. دعوت اتحاد ہے اہل کتاب کے لیے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان کم از کم اکٹھے ہو جاؤ ان تعلیمات پہ جو تعلیمات تمہارے نبیوں کی کامن ہے. اور پھر یہ سابقہ ماضی کا قصہ بیان کر کے اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور محبوب اب یہ پچھلی باتیں ان کو سمجھا کے ہم آپ کی نبوت پہ مور لگا رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا، واو کا معنی، اور انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، الذکر قرآن. محبوب ہم نے آپ کی طرف بھی یہ ذکر اتارا ہے، یہ قرآن اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ یہ ایک اور بہت بڑا موضوع ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ محبوب ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، تو پھر آپ کی باتوں کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے گزرے جو منکرین حدیث تھے، جو آل القرآن کہلائے، جو حدیث کو نہیں مانتے تھے. تو
تو جو ہم نے موضوع چھیڑا تھا ایک شخصیت کے حوالے سے کہ جی ان کا یہ موقف ہے، تو وہ ہم ان کو منکرین حدیث تو نہیں کہتے، لیکن ان کے حدیث کے جو شرائط و ضوابط ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ تھوڑی سی بڑی سخت ہیں کہ وہ حدیث جو ہے وہ معیار پہ پوری اترتی ہے جو صرف متواتر ہو، اور متواتر احادیث مبارکہ ٹوٹل ذخیرہ حدیث میں ہیں ہی بہت تھوڑی سی۔ تو ایک سوال کہ پھر حضور کی باتوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن اللہ نے نازل کر دیا اور ہر خشک و تر چیز کا بیان کس میں ہے؟ قرآن میں ہے، تو پھر حضور کی باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہے حضور کی باتوں کی اتھینٹسٹی۔ محبوب آپ تو تشریح کرنے والے ہیں، آپ تو تعبیر کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو مشکل عقدے کھول کے ان کے سامنے رکھنے والے ہیں، آپ کو اس لیے بھیجا ہے۔ اور پھر جب حضور نے باتیں کھولنی ہیں تو حضور کی باتیں اپنی بھی حجت ہیں۔ حجیت حدیث اور authenticity آف سینگ آف دا ہولی پرافٹ، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ حضور کی باتیں بھی اہمیت کی حامل ہیں اور ہمارے لیے سورسز آف شریعہ ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو خود بیان کر دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا الیک آپ پر، ذکر، یہ ذکر، لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ کیا کریں؟ بیان فرما دیں، للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ یعنی اگر کوئی حدیث کو نہ مانے، وہ کہے جی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تم حدیث کہاں سے لے آئے ہو؟ تو اس کو جواب یہ ہے، اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کیا کر دیں؟ بیان کر دیں۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، یہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ کس نے بیان کیا؟ رسول اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا حج کرو، ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے منا، عرفات، مزدلفہ اور 7 چکر صفا مروہ یہ سارے کام بھی کرنے ہیں، قربانی کرنی ہے، حلق کروانا ہے، احرام باندھنا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتا چلی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ حدیث کی اوتھینٹسٹی پہ دلیل ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ بیان کر دیں کھول کر لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ وہ بات ہے جو قرآن کا سب سے بڑا حکم ہے اور قرآن کا سب سے بڑا موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ تفکر، تدبر۔ قرآن کا سب سے بڑا ٹاپک تھیوریٹیکلی ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور محبوب اس لیے کہ تاکہ وہ کیا کریں؟ غور و فکر کرے، وہ دیکھیں اس کائنات کو بنایا کس نے ہے۔ اب اگلی جو آیت مبارکہ ہے یہ وہ ہے جو خوف آخرت کے حوالے سے ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو 43-44 ہے، یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل 2 آیات مبارکہ ہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ یہ ہے آخرت۔ محبوب یہ آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور انہیں ذرا یہ باتیں سمجھائیں کہ تمہیں شعور تک بھی نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب لے آئے گا۔ اور قیامت کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور نے فرمایا ایک بندہ کپڑا تھان کھول کے بیٹھا ہوگا اور دوسرے کے سامنے یوں پھینکے گا کہ اس کپڑے کو دیکھو، ابھی وہ لے گا نہیں، تھان لپٹے گا نہیں کہ قیامت آ جائے۔ ایک اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بندہ اپنے جانوروں کو، مال مویشی کو پانی پلانے کے لیے وہ جو حوضیاں بناتے تھے گاؤں اور پنڈوں دیہاتوں میں، ان کی لپائی کر رہا ہوگا کہ میں اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہوں، ابھی وہ نہیں کرے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا جیسے ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک میں وزن رکھا جاتا ہے، دوسرے میں چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایک آدمی یہ تول رہا ہوگا، ابھی اس کا کانٹا برابر نہیں ہوگا، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتائیں ذرا کہ انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قیامت کب آنی ہے، اور قیامت اس سے بھی پہلے آ جائے گی، اور یہ منکر ہوئے بیٹھے ہیں۔ بس یہ جو میں نے لینے پڑھی ہیں 2.5-3، ان کا صرف ترجمہ کرنا ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، آمن پرامن ہو گئے۔ ایک انٹیروگیٹو سینس ہے، سوالیہ انداز۔ محبوب ان سے پوچھیں افامن، کیا یہ اتنے نڈر ہو گئے ہیں، اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، الذین، وہ لوگ، مکروا السیئات، جنہوں نے بڑے برے برے مکر کیے کہ تم جی فلاں بندے کو زندہ کر کے دکھا دو، یہ پہاڑ چلنے لگ جائیں تو ہم تمہارے اللہ اور تمہاری آخرت کو بھی مانیں گے۔ محبوب یہ اتنے نڈر ہو گئے ہیں جنہوں نے بہت برے برے مکر کیے ہیں۔ کس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ گاڑ دے ان کو گھونس دے زمین میں۔ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں گاڑ دے۔ ایک عذاب یہ بھی ان پہ آ سکتا ہے۔ دوسرا عذاب، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، او کا معنی یاتیہم، آ جائے ان کے پاس، العذاب، اتنا بڑا عذاب، من حیث لا یشعرون، جس کی آمد کا اور جس کے آنے کا ان کو
جیسے سونامی آتا ہے، زلزلہ آ گیا مظفر آباد میں، آپ نے دیکھا زمین آسمان، آج کل انڈونیشیا میں اسی طرح کی کیفیت ہے، سینکڑوں لوگ جو ہے وہ چلے گئے۔ تو اللہ کا عذاب ہو یا اللہ کی قدرت ہو، کہیں بھی ہو سکتی ہیں باتیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے من حیث لا یشعرون، یہ اس کی آمد کا انہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا اور عذاب آ جائے گا۔ محبوب اس بات سے یہ بے خوف کیوں ہو گئے؟ اور قیامت کا دوسرا حال، او یاخذہم فی تقلبہم، او کا معنی یا یاخذہم، آخذ یاخذ کو معنی لے لینا، پکڑ لینا، یا محبوب ان کو پکڑ لے اللہ کا عذاب قیامت میں، فی تقلبہم، یہ بھی بڑا پیارا جملہ ہے۔ اقلاب کہتے ہیں اوپر نیچے آنا، اپنی چیزوں کو سمیٹنا، ٹھیک کرنا۔ جیسے دل کو بھی قلب کہتے ہیں، تو وہ بھی پورے جسم کو مینج کرتا ہے اپنی حرکت کے ساتھ۔ فی تقلبہم، محبوب یہ اپنے کاروبار کے اتار چڑھاؤ میں مصروف ہوں گے تو یاخذہم، ان کو قیامت آن لے گی، فما ہم بمعجزین، اور پھر یہ اللہ کو کبھی بھی عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ کے حکم کو تو یہ عاجز ہی نہیں کر سکتے۔ اور یاخذہم علی تخوف، یا ان کو قیامت اور اللہ کا عذاب آن لے گا، پکڑ لے گا، یاخذہم علی تخوف، اس کیفیت میں کہ وہ بے خوف ہو چکے ہوں گے۔ اصل میں تخوف کہتے ہیں، رات کو میں پڑھ رہا تھا تو بڑی پیاری انہوں نے تشریح لکھی کہ ایک اونٹنی سفر کر کر کے چل چل کے اس کی کوہان گھس جائے تو عرب کہتے تھے کہ تخوف، یہ بیچاری تو پورا سفر کر کر کے تھک گئی ہے، اس کی تو جو کوہان کی اٹھان تھی وہ بھی بہت نیچے آ گئی۔ تو جیسے انسان کہتا ہے میں نے تمہارے لیے اپنی جوانی بڑھاپے میں تبدیل کر لی، تو ساری صلاحیتیں جب انسان صرف کر رہا ہوتا ہے اور مرنے کو بھول جاتا ہے تو اس وقت کی کیفیت کو تخوف کہتے ہیں۔ اور یاخذہم علی تخوف، یا انہیں قیامت آن لے گی جب یہ بے خوف ہو چکے ہوں گے، اپنی زندگی گھسا چکے ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے بغیر۔ لیکن اگر پھر بھی محبوب ان کے اوپر قیامت نہیں آ رہی، حالانکہ یہ سارے کام کر چکے ہیں، کیا کیا انہوں نے کیا ہے، مکر انہوں نے کیے ہیں، اللہ کو انہوں نے بلایا ہے، کاروبار میں یہ پڑ گئے ہیں اور یہ بھول گئے ہیں، لیکن قیامت تو پھر بھی نہیں آ رہی، تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ تمہیں تمہارے اعمال سے پکڑ نہیں رہا، وہ تمہیں کھلی ڈھیل دے رہا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، فا کا معنی پس، اِنَّا بے شک، ربکم تمہارا رب، لرؤوف لام کا معنی البتہ تحقیق کے لیے، تمہارا رب رؤوف اور رحیم، بہت مہربان، اور رحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ تمہارے ابھی تک سارے اعمال تو جاری ہیں لیکن قیامت نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تمہیں چھٹی دے رہا ہے، شاید تم تھوڑا سا آگے جا کے واپس آ جاؤ۔ اگلی بھی یہی دلائل ہے مکی مزاج کے حوالے سے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ان کو پڑھیں گے۔ اللہ قرآنی مزاج کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،